السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، شب قدر کی بہت ساری فضائل ہیں، ان میں سے کچھ آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر کے رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ نیک نیت خلوص کے ساتھ کھڑا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام پچھلی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں ایمان سے مراد اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہو، نہ کہ حضور کو اپنی طرح کہنے والے، اور نیک نیت سے مراد کہ اس کی عبادت میں خلوص اور محبت شامل ہو، نہ کہ ریاکاری، عاجزی، انکساری کے ساتھ رب کے بارگاہ میں کھڑے ہو۔ چنانچہ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو واعظ و نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جانتے ہو بنی اسرائیل میں ایک ایسے اللہ کے ولی تھے جن کا نام حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہزاروں مہینوں خدا کی عبادتوں میں گزارتے، رات بھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قیام فرماتے اور دن کو ہتھیار باندھ کر کافروں کے ساتھ جہاد فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کافروں کی سرکوبی فرمایا کرتے تھے اور کافروں کے مالوں کو غریبوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ آپ کی جسمانی اور روحانی طاقت کا عالم یہ تھا کہ لوہے کی موٹی سی موٹی جنزیریں بھی اس طرح سے ٹوٹ جایا کرتی تھی جیسے کہ عورتوں کے بالوں کے جڑا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کافروں کا کوئی بھی حربہ کام نہ آتا، کوئی بھی ہتھیار کام نہ آتا۔ کافر پریشان تھے، آخر انہیں کس طرح سے شکست دیا جائے، لیکن انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا کہ انہیں کس طرح شکست دیا جائے، انہیں کس طرح شکست خورد کیا جائے۔ آخر کار کافروں نے ایک منصوبہ بنایا۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیوی جو بہت ہی لالچی تھی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیوی کو ان لوگوں نے مال کا لالچ دیا اور کہا، تم اپنے شوہر کو جب وہ رات کو سو جائے ایک مضبوط رسی سے باندھ کر ہمارے حوالے کر دینا، ہم تمہیں بے شمار مال و دولت دیں گے۔ ان کی بیوی مال و دولت کی خاطر کافروں کی بات کو مان لیتی ہے۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنے بستر میں رات کو سونے کے لیے آرام فرمانے کے لیے گئے اور آپ کی آنکھ لگ گئی تو آپ کی بیوی نے ایک مضبوط رسی سے آپ کو باندھ دیا تاکہ صبح کو آپ کو کافر کے حوالے کر دے۔ جب صبح ہوا، حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھیں کھلی، آپ نے خود کو رسی میں باندھا ہوا پایا تو آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو بیوی نے کہا، حضور میں آپ کی طاقت کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں آپ کو آزمانا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے آپ کو رسی سے باندھ دی۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جھٹکا دیا اور رسی ٹوٹ کر زمین پہ گر پڑی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیوی موقع کے طاق میں رہی۔ موقع ملتے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پھر سے جنزیر میں اس نے جکڑ دی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب صبح کو خود کو جنزیر میں جکڑا ہوا پایا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیوی سے پوچھا، مجھے کس نے جنزیر سے باندھا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیوی نے بڑی ہی چالاکی سے جواب دی اور کہنے لگی، میرے سرتاج، میرے شوہر، میں تو بس آپ کی طاقت کو دیکھنا چاہتی تھی، آپ کی قوت کو آزمانا چاہتی تھی۔ یہ سن کر حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جھٹکا دیا اور جنزیر ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ یہ دیکھ کر ان کی بیوی پریشان کن ہو گئی، سوچنے لگی کہ آخر کار حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس طرح سے قید کی جائے، حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کس طرح سے شکست خورد کیا جائے، لیکن اسے کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہر راستہ، ہر کام ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ ان کی بیوی پریشان تھی۔ اتنے میں حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود اپنا راز کھول دیا اور ارشاد فرمایا، میرا بال۔ یہ سن کر آپ کی چالاک بیوی سمجھ گئی کہ آپ کی کمزوری آپ کے بال ہے۔
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جب رات کو سوئے، موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیوی نے پھر سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ کے بالوں سے جکڑ دی۔ جب صبح کو آپ کی آنکھیں کھلی، آپ نے خود کو اپنے بالوں میں بدھا ہوا پایا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت کوششیں کی مگر اپنے بال کی گرفت سے نکل نہ پائے۔ جب یہ دیکھی ان کی بیوی نے کہ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بالوں کی گرفت سے نکل نہیں پا رہے ہیں تو ان کی چالاک بیوی نے فوراً کافروں کے حوالے کر دی۔ کافروں نے حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کی ناک کان کو کاٹ دی اور آپ کی آنکھیں نکال لی۔ اس طرح کافروں نے سوچا ہمیں شمعون سے چھٹکارا مل گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی غیظ و غضب نے ان کافروں کو زمین پر دھسا دیا اور ان کی بیوی پر ایک ایسی بجلی گری جس سے وہ جل کر خاک ہو گئی۔ یہ واقعہ سننے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہماری عمر تو اتنی لمبی نہیں ہے حضرت شمعون کی طرح جو ہم ہزاروں مہینوں عبادت میں گزار سکے، اور جتنی بھی عمر ہے اس میں سے ہم آدھی سونے میں گزار دیتے ہیں، آدھی دنیاوی ضرورت میں گزر جاتی ہے۔ اے اللہ کے رسول، تو اس طرح تو بنی اسرائیل کے لوگ ہم سے عبادتوں میں بڑھ جائیں گے۔ یہ بات سن کر اللہ کے رسول بھی غمگین ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت جبریل علیہ السلام حضور کے بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے اور ارشاد فرمایا ہے، اے پیارے حبیب، آپ خوش ہو جائے، غمگین نہ ہو، آپ رنجیدہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امتی کو سالوں میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی ہے جس رات کو عبادت کرنے والے کو اللہ تعالی ہزاروں مہینوں کی عبادتوں سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں لیلۃ القدر میں عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر میں ہمیں نوافل نمازیں اور قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر بہت ہی عظیم رات ہے، ہمیں یہ رات فضول گوئی میں گزارنی نہیں چاہیے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے گزارنی چاہیے۔ واللہ اعلم ورسولہ۔